ناظرین، ڈرامہ سیریل منجوگی میں آپ نے اب تک دیکھا کہ عالیہ ابراہیم کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر چکی ہوتی ہے۔ وہ مسجد سے سیدھا ابراہیم کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر جاتی ہے، جہاں اس کی بھابھی اس کی کہانی کو سچ نہیں سمجھتی۔ بہرحال اپنے بھائی اور بھابھی کا رویہ دیکھ کر عالیہ اس بات کو بھانپ جاتی ہے کہ وہ زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتی اور بہت جلد شبیر کی پکڑ میں آ جائے گی۔ دوسری طرف شبیر کو کوئی بتا دیتا ہے کہ عالیہ کا پتہ چل گیا ہے اور وہ ابراہیم کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر میں ہے۔ دوسری طرف عالیہ ابراہیم سے کہتی ہے کہ آخر کوئی تو تمہارا ہوگا اس دنیا میں جس کے گھر ہم پناہ لے سکتے ہیں، مگر ابراہیم اس کو بتاتا ہے کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ابراہیم عالیہ کو اس کی بھابھی سے لڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس بات کے شک میں آ جاتا ہے کہ ان کی مخبری اس کے بھائی اور بھابھی نے ہی کی ہے۔ بات کو جان کر ابراہیم عالیہ کے بھائی سے لڑتا ہے اور گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، مگر ان کے پاس جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ عالیہ کا بھائی اس کو کافی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی مخبری اس نے نہیں کی، لیکن ابراہیم یقین نہیں کرتا اور وہ عالیہ کو لے کے اس کے بھائی کے گھر سے چلا جاتا ہے۔ پیچھے سے شبیر عالیہ کے بھائی کے گھر جاتا ہے تاکہ وہ اس کو ڈھونڈ کر اپنے گھر لا سکے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور عالیہ ابراہیم کے ساتھ چلی جا چکی ہوتی ہے۔ عالیہ کا بھائی شبیر کو بتاتا ہے کہ شاید وہ پناہ لینے کے لیے چرچ گئے ہوں گے۔ عالیہ چرچ میں بیٹھے ابراہیم کو اپنے ماضی سے آگاہ کرتی ہے کہ کس طرح شبیر سے اس کی شادی زبردستی کروائی گئی تھی اور کس طرح شبیر اس کے خوابوں کو توڑتا آیا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کرتا آیا ہے۔ سن کر ابراہیم چونک جاتا ہے۔ وہ اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں کہ چرچ کے ٹھیکیدار کی بیٹی شبیر کی گاڑی چرچ کے باہر کھڑے دیکھتی ہے اور دنگ رہ جاتی ہے۔ فوراً جا کے عالیہ اور ابراہیم کو اور اپنے ابا کو بتاتی ہے۔ اتنے میں چرچ کا ٹھیکیدار عالیہ اور ابراہیم کو یہاں سے چلے جانے کا کہتا ہے۔ شبیر کے بندے اس چھوٹی بچی کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہاں کوئی لڑکا اور لڑکی ساتھ میں تو نہیں آئے، مگر وہ بچی ان کو نہیں بتاتی۔ شبیر جیسے ہی چرچ میں داخل ہوتا ہے ایک بھوکے کتے کی طرح ہر جگہ سونگھتا ہے اور اس کو عطر کی خوشبو آتی ہے۔ وہ چرچ کے ٹھیکیدار سے ملتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ وہ کوئی بھاگی ہوئی لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر شبیر نہایت طیش میں آ جاتا ہے اور اپنی پستول کا رخ اس بندے کی طرف کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ صرف میری بیوی ہے، صرف میری۔ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور وہ میری بیوی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ چرچ کا ٹھیکیدار شبیر کو بار بار یقین دلاتا ہے کہ وہ لوگ آئے تھے مگر اب چلے گئے ہیں اور وہ نہیں جانتا کہ وہ کدھر گئے ہیں، جبکہ شبیر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور ان سے کہتا ہے کہ میں اس چرچ میں عطر کی خوشبو سونگھ سکتا ہوں جو کہ میری بیوی لگایا کرتی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی عالیہ اور ابراہیم شبیر سے بچ پائیں گے یا نہیں۔ دیکھنے کے لیے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔